کرامت کیا چیز ہے، تو یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ کرامت ہے کیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کا کلیاتاً انکار کر دیتے ہیں، تو یہ بھی ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں، کرامت کا بیسک کلیتاً یعنی مطلقاً کرامت کا ہی منکر ہو جانا اور اس کو ماننا ہی نہیں کہ اس کا کوئی تصور نہیں اسلام میں، یہ بالکل غلط ہے اور اس کو گمراہی فرمایا گیا ہے۔ صحیح۔ یعنی کرامت کا انکار کرنا یہ گمراہی ہے۔ کرامت وہ ہوتی ہے کہ کسی اللہ کے نیک بندے سے، کسی ولی سے ایسی خلاف عادت کام کا صادر ہو جانا کہ جو عام طور پر نہیں ہوتا، اور یہ ان کی کرامات کو شمار ہوتا ہے۔ یہی معاملہ اگر نبی سے ہوتا ہے تو انہیں معجزہ کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے پانی کا نکلنا، درختوں کو بلا لینا، پتھروں سے کلام کرنا، ان کا اسی طرح آپ کا چاند کے ٹکڑے کر دینا، یہ معجزات کہلاتے ہیں جو نبی سے اس طرح کے معاملات کے عام طور پر یہ خلاف عادت ہیں، معمول اس طرح کا کہ یعنی ایسا نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نیک بندوں سے بھی یہ کام ہوتے ہیں اس طرح کے، اور اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ تو کرامت کا بالکل ثبوت قرآن مجید فرقان حمید میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ قول اور ان کی وہ کلام جو انہوں نے جنات سے کیا تھا، اس کو قرآن میں بیان فرمایا گیا ہے کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ بلقیس میرے پاس آ رہی ہے تو بلقیس کا تخت لانا ہے، تو یہ کون لے کر آئے گا؟ تو وہ جن تھا ایک، اس نے کہا میں لے کے آؤں گا، لیکن آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا، اتنی طاقت ہے میرے پاس۔ لیکن وہاں فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہا کہ وہاں ایک اللہ والا بیٹھا تھا، اللہ کا ولی، یعنی آصف بن برخیہ، وہ اللہ کا نیک بندہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت میں سے ہے۔ انہوں نے کہا میں لے آؤں گا تخت، اور کتنی جلدی لاؤں گا کہ آپ پلک جھپکنے سے پہلے ہی لے کر آ جاؤں گا۔ تو اور ایسا ہی ہوا، وہ تخت وہ لے کر بھی آئے۔ تو یہ کرامت کا ثبوت ہے اس باقاعدہ آیت مبارکہ سے، اور اس کے علاوہ بھی علماء کرام نے اس میں بکثرت دلائل بیان فرمائے ہیں۔ کرامت برحق ہے، ولی سے صادر بھی ہوتی ہے، اور اس کا نہ ماننا اور انکار کرنا، اس کو ہمارے علماء نے گمراہی فرمایا۔